حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اشخاص کے سوا کسی مالدار شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، صدقات وصول کرنے والا، کسی شخص کو تاوان دینا پڑ جائے، وہ شخص جو اپنے مال کے ذریعے اس یعنی صدقے کی چیز کو خرید لے، یا وہ شخص جس کا پڑوسی مسکین ہو اور اسے صدقہ دیا جائے اور وہ مسکین شخص مالدار شخص کو بطور ہدیہ بھیج دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1833۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک ضمانت کی ذمہ داری لی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس کے لیے میں آپ سے سوال کروں۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھہرو حتیٰ کہ میرے پاس صدقہ آ جائے تو پھر ہم تمہاری خاطر صدقے کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا، قبیصہ، صرف 3 اشخاص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ وہ آدمی جس نے ضمانت کی حامی بھری تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اسے ادا کر دے اور پھر سوال نہ کرے۔ ایک وہ آدمی جس کو ایسی آفت آ جائے کہ وہ اس کے مال کو تباہ کر دے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اپنی گزران درست کر لے۔ اور ایک ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا جائز ہے کہ وہ فاقے میں مبتلا ہے حتیٰ کہ اس کی قوم میں سے 3 دانہ آدمی گواہی دے دیں کہ فلاں آدمی واقعتاً فاقے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ اپنی گزران درست کر سکے۔ اور قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں کے مال میں سے سوال کرتا ہے تو وہ انگارے مانگ رہا ہے، وہ کم مانگے یا زیادہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1838۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ روز قیامت پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1839۔